کی برکت ہے، ورنہ مور لگتی جا رہی تھی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا۔ امام نے بھی 20 سال صبر کیا، کونوں پر لیٹے رہے۔ جو یزید سے شروع کرتے نا کہ اس کو امیر معاویہ نے نامزد کر دیا اس لیے ناراض ہوئے، بالکل جھوٹے۔ بات پر پردہ ڈالنے کے لیے ملاؤں نے شروع کیا، کہتے ہیں یزید میں کیا تھا؟ میں کہتا ہوں 1000 درجے کا فرشتہ ہوتا ہوں تب بھی لانتی تھا، کیوں حکومت پر رہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر۔ اور اس کے باپ نے جس طرح بیعت لی، اس کے حوالے دوں گا کہ کس طرح تلواریں لٹکتی تھی لوگوں کی سر، بخاری شریف سے نکال کے دوں گا۔ خدا کے بندو، حسین رضی اللہ کی بھی قدری کرتے، اگر نہ ہوتا مسلمانوں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا کہ جب دین برباد ہو رہا سارے چپ رہے، یار رسولہ کا بچہ بھی چپ رہا، وہ نہیں چپ رہا۔ اس نے صاف اعلان کیا کہ سب باطل، یہ حکومت غیر اسلامی ہے، جو ہو رہا دین کے خلاف ہو رہا۔ نمازیں دکھاؤں گا، تو عید کا خطبہ پہلے کر کہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، علی پر لعنت نہیں سنتے، سنوانی ہے، نماز تو پڑھ کر جائیں گے۔ جمعے کے خطبے میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی تابعی آپس میں باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے ایک طرف تو حکم ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا اس کو بھی نہ ٹوکو، چپ رہو، جمعے میں یہ کیوں بولتے؟ اس نے فرمایا یہ خطبہ کہ یہ لوگ علی اور حضرت ابن زبیر کو لعنت کرتے تھے، اور رنج میں آ کر یہ کہتے ہیں لعنت نہ کرو، جاؤ ابن حزم سے پوچھو، ان سے بڑے محدث ہو تم اور خاندان بنو امیہ سے۔ اس نے خود کہا کہ لانا لائنا، جو علی اور ابن زبیر کو لعنت کرتے تھے اللہ ان پر لعنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ علی اور ابن زبیر جیسے صحابہ پر لعنت کرتے۔ یہ بد رسم انہوں نے شروع کی اور ممبروں پر ہوتی رہی۔ جس غریب نے انکار کیا سر اڑا دیا گیا۔ حجر ابن عدی جیسے صحابی، راہب و صحابہ رسول اللہ، حضور کے صحابہ میں درویش کیوں مارا گیا؟ کیا امیر معاویہ نے اس کے سامنے پیش کیا؟ اس نے کہا کب میں تیری بیعت سے منعرف ہوا، میں اور میرے ساتھی اسید پر قائم ہے جو حسن نے کیا۔ اس نے کہا نہیں بچنا ہے تو علی پر لعنت کر۔ انہوں نے کہا یہ کفن بچھے ہوئے اور قبریں کھدی دکھا کر تم چاہتے ہو کہ جسے ساری عمر محبت کی ہے اس پر لعنت کرے؟ داؤ قتل کر دو اور اپنے ساتھیوں سے کہہ اللہ میرا یہ کپڑے نہ اتارنا خون آلود، میں اسی طرح پولیس رات پر اس سے ملوں۔ داؤ اٹھاؤ صحابہ کرام کے حالات اور پڑھ لو کہ حجر بن عدی غریب کس طرح مارا گیا۔ یعنی بعد رسمیں شروع کر علی پر لعنت، جو اگر نہ ہوتا اور اس کا باپ نہ ہوتا۔ میں ساتھ کہتا ہوں ابو طالب اسلام لایا یا نہیں لایا، کوئی مسلمان کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب کا سہارا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو نصیب نہ ہوتا، پتہ نہیں دین کا کیا حال ہو۔ اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدرک الحاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا۔ وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے، 1000 سال۔ وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا، صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے۔ اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا۔ اوئے ہوئے۔ اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں، اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو، ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر، جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر، یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر۔ اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے، تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد المستدرک الحاکم میں موجود ہے، شعیب آرنوت نے کہا حدیث صحیح ہے، کہا معاویہ
تجھے کوئی خوف نہیں آیا تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا؟ اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گھریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اما عائشہ کو۔ اور پھر کہا کہ اما یہ بتائیں آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اما یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ آپ اندازہ کریں۔ اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ میں لگ جائے۔ اس نے تو ہڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتاں کسی نے کڑیاں ہونی نے، کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوں، جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ وہ کہانیاں بنا کے بتاتے ہیں۔ تو اب اس پورے سینیریو میں دیکھیں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ جناب حجر ابن عدی، لیکن ان کی آخرت بہت اچھی ہوئی۔ امام حسین نے سمجھایا، اس کے بعد انہوں نے سمجھا، یہاں تک کہ جب امیر شام ان کو مارنا چاہتا تھا تو اس نے کہا علی کو گالی دو، اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ خود جناب حجر ابن عدی، عاقبت تو بخیری ہوئی، یعنی اگر ملازم رہو، ہو سکتا ہے کہیں تم بھٹکے ہوئے ہو، لیکن اگر ہمیشہ امام کے ساتھ رہو پوری زندگی تو یہ بھٹپن تمہارا دور ہو جاتا ہے اور تمہارے وجود میں ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم ہیں مجلسوں سے اگر جتنا دور جائیں گے، نماز سے جتنا دور جائیں گے، دعائے ندبہ و کمیل سے جتنا دور جائیں گے، اہل بیت کے کلام سے اتنا گمراہ ہوتے جائیں گے، لیکن جتنا قریب ہوتے جاؤ گے اتنی تمہیں ہدایت ملتی جائے گی۔ امیر شام کہتے ہیں علی کو برا بلا کہو، کہتا یہ ہو نہیں سکتا، کہ پھر میں تجھے قتل کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت۔ اب ایمان دیکھیے، وہاں پہ وہ کردار تھا، امام حسن نے سمجھایا، ولایت کو صحیح طریقے سے ایکسیپٹ کیا۔ اب اس کا کردار دیکھیے، حضرت ابن عدی کا کردار کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہتا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ فرمایا حجر نے بہت تیزی سے نماز پڑھی۔ امیر شام نے کہا کہ اتنی تیزی سے نماز پڑھی؟ کہا یہ میری زندگی کی پہلی نماز ہے جو میں نے اتنی تیز پڑھی ہے۔ کہا کیوں تیز پڑھی؟ کہا کہیں تو یہ نہ سوچے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور آہستہ آہستہ اپنے وقت کو گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے سر کو قلم کرنے سے پہلے میرے بچوں کے گلوں کو کاٹ۔ کہا کیوں؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ باپ کی موت کو دیکھ کر ڈر نہ جائیں اور تیرے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لیں، پھر میری نگاہوں کے سامنے ان کو شہید کر۔ بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے بعد حجر ابن عدی کو شہید کیا جاتا ہے۔ ابتدا دیکھیے پھر انتہا دیکھیے۔ ہم دونوں چیزوں کو بیان کرنے والی قوم ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کسی شخصیت پہ تعصب رکھیں، بھائی پہلا اس کا یہ کردار تھا، آخر میں اس کا یہ کردار تھا۔ اگر یہی غیرت ہر مسلمان کو آ جائے کہ ہاں کچھ لوگوں نے نبی کا پہلے ساتھ دیا تھا لیکن انتہا دیکھو ان کی کیا تھی۔ لفظ ہے عاقبت بخیری۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شروع میں اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، سوال یہ ہے جب روح بدن سے نکل رہی تھی اس وقت بھی کردار اچھا ہونا چاہیے۔ پوری زندگی علی علی کرتا رہا لیکن روح بدن سے نکل رہی تھی، اس وقت بھی علی علی کر رہا تھا کہ نہیں؟ اس وقت بھی کردار اہل بیت میں تھا کہ نہیں؟ اس لیے امام فرماتے الامان الامان، اے مومن اس وقت سے امان مانگا کر جب تو گناہ کرے اور خدا نہ کرے کہ اسی وقت خدا تمہاری روح کو قبض کر دے۔ شیطان ہو کر دنیا سے جائے گا، اس لیے فرمایا ہر لمحہ پاک رہا کر، کہیں ایسا نہ ہو تو حالت گناہ میں آئے، تو نگاہ حرام میں آئے، تو کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو مخالفت خدا اور مخالفت امام ہے، اور اسی وقت تمہاری روح کو بدن سے نکالا جائے، سیدھا تو وادی برہوت میں بھیجا جائے گا۔ اس لیے فرمایا ہمیشہ حالت وضو میں رہا کر، یہ حالت عبادت ہے۔ ہمیشہ زبان پر ذکر صلوات رہے، ذکر استغفار رہے، کہ جب دنیا سے جائے تو خدا کہے یہ ذاکر بن کے دنیا سے گیا، یہ عابد بن کے دنیا سے گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔